میں ان دوستوں سے اب مخاطب ہوتا ہوں جو بی بی کے پاس آئے تھے لندن میں اور کہا کہ پہلے تواڈی باری پھر ساڈی باری. ہم الیکشن میں گئے اور ہم انہیں بھی لے گئے جو الیکشن میں نہیں لے کے جانا چاہتے تھے. اس کے بعد ان نے اسمبلی میں آ کے ہمارے ساتھ کہا کہ صرف تسی انج کرو مشرف نو کٹ دیو تو سانو کوئی لوڑ نہیں حکومتاں دی, اسی تانوں حکومت کرن دیاں گے, تسی انہاں کو کٹ دیو. میں نے ان کو کہا نہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں الیکشن میں اور حکومت میں, اور ان کو ہم اپنے ساتھ آج بھی پنجاب میں لے کے چل رہے ہیں. اگر پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس ہے تو ہماری وجہ سے ہے نا. جی خواجہ صاحب, جب آپ یہ بیان سنتے ہیں تو پارٹی کے اندر کیا تصور ہوتا ہے کہ ون آف دوز اسٹیٹمنٹس, لیکن یہ تو کو چیئر پرسن صدر پاکستان, آپ ایجنڈاز کی ایک طرف ہم بات کرتے ہیں لیکن اس میں کون سی وہ تلخ بات انہوں نے کہہ دی؟ تلخ تو نہیں, لیکن پنجابی میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا, اب ہم سارے جو ہیں بچے تو نہیں ہیں. یہ بات یہ جملہ بازی اور تھوڑا سا تیکھا پن نہیں, دیکھیں یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت کا ریفرنس دے رہے ہیں, جس وقت کی بات کر رہے ہیں, زاہد صاحب اس وقت نیو یارک میں تھے اور میرا نہیں خیال کہ یہ فرسٹ ہینڈ ان کی انفارمیشن ہے. اگر ان کے تک کوئی انفارمیشن پہنچی بھی ہے تو لازمی طور پہ سیکنڈ ہینڈ. لیکن آپ کی پارٹی رسپونڈ کس طرح کرتی ہے, آپ ریڈ کس طرح کرتے ہیں جب ایسا بیان آتا ہے؟ میں یہ جو الیکشن کی انہوں نے بات کی ہے, میں اس کا اینی گواہ ہوں, اس لیے میں اس کا, میاں صاحب نے بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے اور ایک ان کا جذباتی فیصلہ تھا, ٹھیک, اور وہ ہی فیلٹ ویری اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ, بڑا وہ ان کا وہ جب ہم وہاں پہ بی بی کے فاتحہ کے لیے گئے لاڑکانہ, تو وہاں پہ زرداری صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا اور یہ بات اس پہ ہوئی اور زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے. میرے صاحب کا خیال تھا کہ نہیں, یہ جو اتنی بڑی ٹریجڈی جو ہے اس کے آفٹر ماس میں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریئیکٹ ہمیں کرنا چاہیے, اور ان کے مطابق جو ہے یہ بات چلی 2-3 روز, یہ بات چلتی رہی. پارٹی میں, ہماری پارٹی میں بھی ایک بہت بڑی میجورٹی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ الیکشن لڑا جائے, اور وہ میاں صاحب کو کنونس کیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ اس ٹریجڈی کے بعد جو ہے ویل بی سویپنگ دا الیکشن. پارڈن می فار سیئنگ خواجہ صاحب, یہ دیکھیں میں the reason I'm asking this question is کہ جب ماضی کی یہ باتیں اس وقت دہرائی جاتی ہیں تو آپ کی پارٹی اس کے اوپر آج کل کیا بات کرتی ہے کہ زرداری صاحب یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کی تشریح کیا ہوتی ہے اس کی؟ میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. I'll make an effort. میرا خیال ہے کہ اب ان باتوں سے موجودہ حالات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مل سکتی. ٹھیک, ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ماضی کا حوالہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس نیچ پہ چلے گئے ہیں, اس موڑ پہ آگے ہوئے ہیں کہ ماضی کی کوئی باتیں جو ہے نا وہ اب مٹیریل نہیں رہیں, وہ ریلیونٹ نہیں رہیں آج کے حالات میں, کیونکہ حالات اتنے بدتر ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے, پاکستانی عوام کا جو اجتماعی شعور ہے وہ اتنا بالغ ہے, اتنا میچورڈ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اس قسم کی گیمکری سے یا اس قسم کے بیانات سے ان کو مس گائیڈ نہیں کر سکتا. پیپل کین اینالائز, اس کا وہ تجزیہ کر سکتے ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہوتی ہے, لوگوں کو وہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ میڈیا نے لوگوں کو خاصا ایجوکیٹ کر دیا ہوا ہے. اس لیے سیاستدان اگر سمجھتے ہیں کہ ہم بیانات سے یا اس قسم کی لفاظی سے یا فرق نہیں پڑتا, وہ نہیں فرق. قاری صاحب ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ رسپونڈ کو کرنا چاہتے ہو کہ علیحدہ بات ہے, لیکن میرے خیال ہے کہ سوال میں ذرا سبسٹینٹیو کرنا چاہوں گا. ایک ایسی سیاسی جماعت جس نے 124 یا 125 ووٹوں کے ساتھ اپنی سیاسی ایکیومن استعمال کی اور بڑے احسن طریقے سے انہوں نے ایک کولیشن بنائی اور چلاتے رہے, اس کے لیے کیا اب مڈ وے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہ صرف ان کے پارٹنرز بلکہ وہ لوگ جو ان پر تنقید کرتے ہیں دبے الفاظ میں یا کھلے منہ سے, سارے کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ جو ہے کم از کم کندھا جوڑ کے نہیں کھڑے ہونا چاہتے,
ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. طلعت صاحب Should it worry you یا نہیں؟ طلعت صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ باتیں بذریعہ پریس کیوں کی جائیں، آپ کے ذریعہ کیوں کی جائے لیڈرشپ کی. جب لیڈرشپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے، ٹیلی فون کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، ملاقات کر سکتی ہے، اور کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. مسلم لیگ کو ہمارے ساتھ خط و کتابت کی ضرورت نہیں ہے. مسلم لیگ کے چیف منسٹر پرائم منسٹر صاحب سے ملتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوتی ہے، پریزیڈنٹ صاحب میاں صاحب کو بلا لیتے ہیں. اور اگر میاں صاحب بھی بات کرنا چاہیں نیشنل ایشوز کے اوپر، تو جب خود آپ وہ سہارا استعمال کرتے ہیں کہ وہ خط آپ کا صدر کو بعد جاتا ہے، میڈیا کو پہلے جاتا ہے، تو جب میڈیا پلینگ ہوگی تو پھر رسپونڈ کرتے ہوئے بعض اوقات ہو سکتا ہے میں کوئی خواجہ صاحب بڑے تحمل سے باتیں کر رہے ہوں، میں ذرا تھوڑا جذباتی ہو کے کر جاؤں کسی وقت. تو یہ ہر بندہ سمجھتا ہے نا جی، ہر بندے کو اپنی اپنی ریسپانسبلٹی. اتحادیوں نے بھی یہی بات کرنی شروع کر دی. طلعت صاحب میں اس پہ آتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے اس وقت ملک کے حالات کا، سبھی پولیٹیکل فورسز کو اس بات کا ادراک ہے، احساس ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور اکانومی کے حوالے سے اتنے دگرگوں ہیں. مثال کے طور پہ RGST ہے، یہ GST ریفارمز یا ریفارمز ان آر ٹیکسیشن سسٹم، میرا یقین ہے ساری جماعتیں چاہتی ہیں ہو جائے، لیکن وہ چاہتے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کرے، ہم نہ کریں، ہم اس کا حصہ نہ بنے، ہو جائے تاکہ پیپلز پارٹی بدنام ہو. طلعت صاحب مجھے بتائیے، اگر پاکستان کے اندر ہم ٹیکس ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، جس پہ آپ کی جماعت کا بھی بڑا اعتراض ہے، جس پہ باقی جماعتوں کو بھی، ہمارے اتحادیوں کو بھی اعتراض ہے، پیپلز پارٹی کو اس میں کیا بینیفٹ ہے، کیا شوق ہے ہمیں؟ I have to close the اس لیے unfortunately, but towards the end میں صرف ایک فکر آپ سے جانا چاہوں. آج کل کے حالات سے پیپلز پارٹی ورڈ ہے. یقیناً ہم ورڈ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، اور صدر صاحب نے باقاعدہ اپنی CC کی میٹنگ میں طلعت صاحب یہ بات کہی تھی کہ جو دوست ہم سے ناراض ہیں ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اپنے دوستوں کو بھی انہوں نے سمجھایا، اپنے وزیروں کو بھی انہوں نے سمجھایا کہ اس وقت پاکستان کے حالات اتنے گمبھیر ہیں. ہم سندھ کے اندر بھی اور PMLN کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اگر وہ ہم سے ناراض بھی ہیں تو پھر بھی ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. Let's see how that translates. Thank you very much خواجہ آصف صاحب، قمر زمان کائرہ صاحب. ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ اس ہوپ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ قمر زمان کائرہ صاحب جس مفاہمت کی پالیسی کا عندیہ دے رہے ہیں وہ ایکشنز میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگی. پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں کہ وہ کیسی بڑی مفاہمت کی بنیاد بن سکتی ہے پالیسی، جس کا بیان ایک حد تک کائرہ صاحب نے کیا اس پروگرام میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.